نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المدثر۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو کہ تبلیغ میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور آگے بعض ضروری اعمال و عقائد و اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عالم رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو اپنے کڑوں کو پاک رکھیے، یعنی اعمال میں سے ہے کہ اور چونکہ بالکل ابتدا میں نماز نہ تھی اس لیے اس کا حکم نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ بتوں سے الگ رہو جس طرح اب تک الگ ہو۔ یہ عقائد میں سے ہی، یعنی بدستور سابق توحید پر دوام رکھو، اور باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا، پھر بھی یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ اس کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ اعلیٰ و رافع ہے، اس لیے آپ پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے۔ یعنی سورہ مدثر میں سب سے پہلا حکم آپ کو یہ دیا گیا کہ قم فانذر، یعنی آپ کھڑے ہو جائیے۔ اس کے معنی حقیقی قیام کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو کپڑوں میں لپ کر لیٹ گئے ہیں اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ معنی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لیے مستعد اور تیار ہونا ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ اب آپ ہمت کر کے خلق خدا کی اصلاح کی خدمت سنبھالیے۔ فانذر انذار سے مشتق ہے جس کے معنی ڈرانے کے ہیں، مگر ایسا ڈرانا جو شفقت و محبت پر مبنی ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ، بچھو اور آگ سے ڈراتا ہے۔ انبیاء کی بھی یہی شان ہوتی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ لفظ رب اس جگہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ خود علت اس حکم کی ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، صرف وہی ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے۔ تکبیر کے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے کے بھی آتے ہیں، جس میں نماز کی تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات بھی داخل ہے، اور خارج نماز بھی اذان، اقامت وغیرہ کی تکبیر بھی اس میں شامل ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ تیسرا حکم کیا فرمایا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو جو ثوب کی جمع ہے، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں، اور مجازی طور پر عمل کو بھی ثواب اور لباس کہا جاتا ہے، قلب اور نفس کو بھی، اور خلق اور دین کو بھی۔ انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے شواہد قرآن اور محاورات عرب میں بکثرت ہیں۔ اس آیت میں حضرات مفسرین سے سبھی معنی منقول ہیں، اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اس لیے مسلمان کو ہر حال میں اپنے جسم اور مکان اور لباس کو ظاہری طہارت کا بھی اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، چوتھا حکم کیا فرمایا کہ گندگی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور پانچواں حکم کیا فرمایا، یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضے میں سے زیادہ دے گا، یہ معذور و مکروہ ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت سے اگرچہ اس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے، مگر وہ بھی کراہت سے خالی نہیں، اس شریفانہ اخلاق کے منافی ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، چھٹا حکم کیا فرمایا، اپنے رب سے امید رکھیے، یعنی صبر کے لفظی معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں، اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھے، اور یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نفس کو روکے، اور یہ بھی داخل ہے کہ مصائب اور تکالیف میں اپنے اختیار کی حد تک جزا، فضا اور شکایت سے بچے۔ اس لیے یہ حکم ایک جامع حکم ہے جو تقریباً پورے دین کو شامل ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر اس دن مشکل دن ہے۔
علی الکافرین غیر یسیر، منکروں پر نہیں آسان۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا یعنی اکیلا، وحیدہ کے معنی اکیلا۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر۔ ولید بن مغیرہ کی آمدنی 1 کروڑ گنیا سالانہ۔ یہ کافر ولید بن مغیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی تھی۔ وَبَنِینَ شُہُودًا، اور بیٹھے مجلس میں بیٹھنے والے۔ وَمَہَّدتُّ لَہُ تَمْہِیدًا، اور تیار کر دی اس کے لیے خوب تیاری۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ کَلَّا، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، کلا ہرگز نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِیدًا، وہ ہے ہماری آیاتوں کا مخالف۔ سَأُرْہِقُهُ صَعُودًا، اب اس سے چھڑاؤں گا بڑی چھڑائی۔ إِنَّهُ فَکَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا۔ فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ، سو وہ مارا جائے گا کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ، پھر مارا جائے گا کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے دیکھا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر اس نے تیروی چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پھر بولا اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، عنقریب اسے ڈال دوں گا جہنم میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور تم کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے۔ سقر کیا مطلب جہنم۔ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، جھلس دینے والی آدمی کو۔ علیہا 19، اس پر ہیں 19 داروغہ، 19 داروغہ۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں ہم نے بنائے دوزخ کے داروغہ مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں ہم نے رکھی ان کی تعداد مگر فتنہ آزمائش کو ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، تاکہ وہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب، اور ویزداد الذین، اور زیادہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان، ولا یرتاب، اور نہ شک کریں وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب اور مومن۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور مومن تاکہ وہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی کافر، ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا لشکروں کو تیرے رب کے سوائے وہ۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور نہیں یہ مگر نصیحت ہے آدمی کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے۔ اس نے جب یہ آیت سنی کہ جہنم کے خازن 19 فرشتے ہیں تو قریشی جوانوں کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ محمد کے ساتھی تو فقط 19 ہیں، اس کی تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے۔ کلا والقمر، اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو جائے۔ انہا لإحدی الکبر، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے یعنی ایک بڑی آفت، نذیرا للبشر، کے ڈرانے والی لوگوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور جو کوئی چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے جو کمایا اس نے اس کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے۔
فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہے مل کر پوچھتے ہیں، عن المجرمین، گناہ گاروں کا حال، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے تھے محتاجوں کو، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم تھے بیہودہ باتوں میں دھنستے رہتے تھے بیہودہ باتوں میں لگنے والوں کے ساتھ، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جھٹلاتے تھے روز جزا کو، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اور انہیں نفع نہ دیا سفارش کرنے والوں کا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہوا انہیں نصیحت سے کہ منہ پھیرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے بھاگے ہوئے یعنی بھٹکنے والے، فرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ، بلکہ چاہتا ہے ہر آدمی ان میں سے کہ وہ دے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، سو وہ چاہے اسے یاد رکھے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور نہ وہ یاد رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی ڈرنے کے لائق ہے مغفرت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل تقویٰ ہونا بائیں معنی ہے کہ صرف وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اہل مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایسی ذات ہے جو بڑے بڑے مجرم گناہ گار کو اس کے سب گناہ جب چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، اور کسی کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔